السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا بھی رٹا لگا لو، سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ اللہ سے تنہائی میں سرگوشی کیجیے، دل تو کیا روح پر بھی اثر پڑے گا۔ چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں، آخرت میں کیا کرو گے؟ فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور، مگر لوگ ویسے نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو امپریس کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزارتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ کبھی کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر تو دیکھو، خوشی نہیں تو سکون ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہمیشہ ہمیں دوسروں کی چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنائے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کی کام بھی فرشتے جیسے ہیں، یعنی دوسروں کی گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ لوگ اونچے پہاڑوں سے نہیں بلکہ اکثر فکریوں سے پھسلتے ہیں۔ بہترین یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی زیادتیاں بھول جاتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے بھی محسوس کی جاتی ہے۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسانوں سے ڈرتا ہوں، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین تو دیتا ہے، لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے۔ جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب چلنا سیکھا تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ وہ شخص زندگی کا کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا ہنر جانتا ہو۔ مخالفت ڈٹ کے کریں، لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ مخالفت جرأت مند اور دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو اور لباس میں اچھے لگو گے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔
جس طرح ہم گرم کھانے کو ٹھنڈا ہونے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے، اسی طرح اختلافات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں دولت تو بے شمار ہے، لیکن اگر سلامتی چاہتے ہو تو وہ ساحل پر ہے۔ اللہ حافظ۔